تو نبی نے کعبۃ کو قبلہ بنایا، بتوں کو کعبے سے نکالا، ایک ایک بت کو مار مار کر کعبے سے باہر نکالا، سارے پتھر کی مورتیوں کو کعبے سے باہر نکالا اور صنم خانے کو خدا خانہ بنایا۔ لیکن ایک سوچ، ہو سکتا ہے یہ سوچ میری نادانی کی سوچ ہو سکتا ہے میری یہ فکر میرے بچپنے کی فکر ہو، لیکن چونکہ جس فکر سے کفر نہ ہوتی ہو تو معافی کی گنجائش ہے، علماء سے پوچھو۔ تو میں اپنی ایک فکر پیش کرتا ہوں، اے اللہ تو خالق و مالک ہے، تو رزاق ہے، تو حی و قیوم ہے، ستار ہے، تیری ہی دینے سے ہم رزق کھاتے ہیں، تیری زمین پر آباد ہے، تیری ہی آسمان کے سائے تلے جیتے ہیں۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تم نے ہمیں دولت کی انبار دی ہے، اور آج تمہارے بندگان میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر چاہیں تو تنو تنہا اکیلے ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور بڑی سی بڑی مسجد اپنے مال سے بنا دے، ایسے بندے ہیں کہ نہیں؟ اس کائنات میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اگر چاہے تو اپنی ریلی اپنی ذاتی مال سے چاہے تو بڑا سے بڑا دارالعلوم بنا دے۔ اب جب ہماری نظر ہماری امیری پر ہوئی تو میں نے بارگاہ کبریا میں اپنا ایک سوال پیش کیا، اے اللہ تیرے بندوں کے درمیان تیری عطا سے، تیرے ہی دینے سے، تیرے ہی کرم سے تیرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر کوشش کریں ایک مسجد تنو تنہا بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، وہ صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور ان کی زکوٰۃ کی کیفیت یہ ہے کہ اربوں کا کروڑوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ امیری ان کے گھر میں ہے۔ اب میری بات آپ سمجھ چکے ہیں؟ میری بات آپ کے بھیجے میں اتر گئی کہ نہیں؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ الحمدللہ آپ کی سمجھداری اس بات کی دلیل ہے کہ کل نہ سمجھوں کو سمجھا دو گے۔ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جب امیری میرے پاس ہے، خوشحالی میرے پاس ہے، خوش پوشی میرے پاس ہے، پیسے میرے پاس ہیں، دولت کی انبار میرے پاس ہے، اب فرض کرو ایک بندے نے گمان کیا کہ چلو دھاری کی زمین پر ایک کعبہ بنائے، یہ کعبہ بالکل اس کعبے کی طرح ہو، اس کعبے کی دیوار اسی کعبے کی طرح ہو، اس کی میناریں اسی کعبے کی طرح ہو، اس کعبے کا چھت اسی کعبے کی طرح ہو، اس میں جو گلیاریں ہیں اسی کعبے کی طرح ہو، اس میں جو بیل بوٹے ہیں اسی کعبے کی طرح ہو، اس میں جو گنبد ہے اسی کعبے کی طرح ہو، اس میں جو مزاب رحمت ہے اسی کعبے کی طرح ہو، اس کی جو دیواروں کی پوڑائی ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے اسی کعبے کی طرح ہو۔ اب فکر نے ایک ویسا ہی کعبہ بنا کر تیار کیا۔ بن جانے کے بعد ہم چونکہ مقلد ہیں، ہم اپنے وجود پر یقین رکھتے ہیں کہ رب کا کرم اور فضل ہو تو ضرور بندہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ اس لیے ہم دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں، تقلید کے تحت۔ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی امام شافعی سے، کوئی امام مالک سے، کوئی امام احمد ابن حنبل سے، کوئی امام ابو یوسف سے، کوئی امام جعفر سے، کوئی امام محمد سے، کوئی امام باقر سے، یعنی جتنی بھی عقلیں ہیں ہم کسی نہ کسی کی غلامی سے دین کو سمجھتے ہیں۔ تو جو بھی ہم نے بنا کر ویسی عمارت تیار کی، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا سرکار میں نے ایک ایسی عمارت بنائی ہے جو ہو بہو اسی عمارت کی طرح ہے، اس کے چھت اسی کی چھت کی طرح ہے، اس کی دیواریں اسی دیوار کی طرح ہے، اس کی لمبائی اسی لمبائی کی طرح ہے، اس کی پوڑائی اسی پوڑائی کی طرح ہے۔ ہم نے اس میں 4 مسلک بھی قائم کیے ہیں، یہ مسلک حنیفہ ہے، یہ مسلک شافعی ہے، یہ مسلک حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، ہر زین قائم ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس کعبے کی طرف ہم توجہ دیں اور اس کعبے سے توجہ ہٹا لیں، اب فجر میں یہ نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں فجر کا فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا
ذرا اس کعبے شریف کی طرف میری نماز ہوگی کہ نہیں؟ امام اعظم کہیں گے نہیں، امام شافعی کہیں گے نہیں، امام مالک کہیں گے نہیں، امام حنبل کہیں گے نہیں، امام باقر کہیں گے نہیں، امام ابو یوسف کہیں گے نہیں، امام جعفر کہیں گے نہیں، امام محمد کہیں گے نہیں، چاروں اماموں کے صاحبین نے کہا نہیں، سلسلے چشتیہ کے پیران نے کہا نہیں، قادریت نے آواز دی نہیں، نقشبندیت نے آواز دی نہیں، شہروردیت نے آواز دی نہیں، شاہ برکت اللہ نے کہا نہیں، ہم شبیہ غوث الثقلین سید علی حسین نے کہا نہیں، بریلی سے مجدد نے کہا نہیں، کہ چھوچے کے محدث نے کہا نہیں، سارے فقہا کہیں گے نہیں، مدثرین کہیں گے نہیں، مبشرین کہیں گے نہیں، مدرسین کہیں گے نہیں، متقین کہیں گے نہیں، معلمین کہیں گے نہیں، خطبہ کہیں گے نہیں، مقررین کہیں گے نہیں، مومنین کہیں گے نہیں، اولیاء کاملین کہیں گے نہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ اسی کے بے عین نہیں ہے؟ بالکل اس کی طرح ہے، آپ اس کی شکل دیکھیں، اس کی پوزیشن دیکھیں، اس کی سارے مذاب کو دیکھیں، محراب کو دیکھیں، لمبائی کو دیکھیں، چوڑائی کو دیکھیں، ہو بہو ہے، پھر کیوں نہیں؟ کہا یہ بتا کہ تو نے دیوار کو ایسی بنا لی، نبی کا معیار کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ اماموں نے جواب دی کہ یقیناً تو نے اس کی طرف بنانے کی ایک جاہلانہ کوشش تو ضرور کی ہے، لیکن سنو، اس کعبے میں وہ کعبہ جو کعبۃ اللہ ہے، وہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، توجہ چاہوں گا حضرت، توجہ، وہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، وہ کعبہ جو کعبۃ اللہ ہے، بے وقوف کبھی تم نے اس کی حقیقت کو بھی دیکھا ہے؟ تیری نظر اینٹ اور گارے پر ہے، وہ محبوب جو رب کا پیارا ہے اس پر نہیں۔ ارے اس کعبے کی حقیقت دیوار نہیں ہے، اس کعبے کی حقیقت اس کی لمبائی نہیں ہے، اس کعبے کی حقیقت یہ ہے، اس کعبۃ اللہ کی بناؤں میں محبوب کبریا کا دست پاک لگا ہے۔ تو دست پاک رسول نے کعبۃ اللہ کو ایسا معظم بنایا کہ قرآن نے آواز دی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم، اس لیے نہیں کہ وہاں صفا و مروہ ہے، اس شہر کی قسم، اس لیے نہیں وہاں کعبۃ اللہ کی نورانی فضا ہے، میرے محبوب اس شہر کی قسم، اس لیے نہیں وہاں بیت المعمور ہے، میرے محبوب اس شہر کی قسم، اس لیے نہیں وہاں بندگان خدا کا آشیانہ، بندوں کے معبود کا کاشانہ، بلکہ اس لیے نہیں، میرے محبوب اس شہر کی میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں، وہاں اگر کعبۃ اللہ ہے تو آپ بھی تو ہمارے رسول اللہ ہیں، آپ بھی تو حبیب اللہ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کعبہ تو کعبہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو حبیب اللہ نے برتر بنا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرا حبیب کعبے کا کعبہ ہے۔ بہر کیف اس آنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ قبلہ ہے مومنین کا، اس کی پہلی صفت کیا ہے کہ رب کا بڑا احسان ہوا بندوں پر کہ ان میں سے انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس آنے والے کی پہلی صفت کیا ہے؟ آنے والا نبی ہے، اور اس کی آمد پر رب نے کیا فرمایا بندوں کو کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ حالانکہ خالق کائنات کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں جو آپ ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں۔ زمین کا خالق خدا ہے، آسمان کا خالق خدا ہے، شمس و قمر کا خالق خدا ہے، بحر و بر کا خالق خدا ہے کہ نہیں؟ اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ وہی ہمارا خالق ہے، یہ ایمان ہے۔ ستاروں کو اس نے منور کیا، چاند کو اس نے جگمگایا، سورج میں اس نے روشنی بخشی، زمین کی سطح کو اس نے پھیلایا، آسمان کی لمبائی چوڑائی
इस कदर बनाई कि वो हमारी अक्ल के पैमाने में आ नहीं सकता, और सितारों को जुगनू बनाकर हमारी रोशनी के लिए फराहम कर दिया। ये सब उसका एहसान है। खाने के लिए गंदम दिया, चावल दिया, रोटी दिए, तरह तरह की नेमतों को दिया, ये उसका एहसान है। पानी हमारी जिंदगी के सैराब के लिए बनाया, ये उसका एहसान है। लेकिन रब ने इतने सारे एहसान किया, जताया नहीं। और हमारी हिदायत के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन एहसान नहीं जताया। हजरत जकरिया को बाकमाल बनाकर भेजा, एहसान नहीं जताया। हजरत शीश को हिकमत देकर भेजा, लेकिन एहसान नहीं जताया। हजरत सालेह को कमालात देकर भेजा, एहसान नहीं जताया। हजरत यूसा को बाकमाल बनाया, एहसान नहीं जताया। हजरत अय्यूब को साहिब सब्र रज़ा और पैकर इखलास व वफा बनाया, लेकिन एहसान नहीं जताया। हजरत याकूब को साबिर आजम के सिफत से मुनव्वर फरमाया, लेकिन एहसान नहीं जताया। एक एक नबी आते गए, सब हमारी हिदायत के लिए, हमारी फलाह के लिए, हमारी बहबूद के लिए, हमारी रिफॉर्मरी के लिए। सबने हमें माबूदे हकीकी का पता बताया, लेकिन रब ने एहसान नहीं जताया। हालांकि हजरत आदम ने तबलीग कार अंजाम दिए हमारी हिदायत के लिए, हमें बताया कि माबूदे हकीकी वो है। हजरत आदम ने हमें सिखाने की कोशिश की कि वही रब है, वही रहीम है। हजरत जकरिया ने भी यही लोगों को बताया कि वही खालिक कायनात है, लेकिन एहसान नहीं जताया। क्यों? एक जवाब तो उसका यह है कि सुनो, हजरत आदम आए, लेकिन रब ने एहसान नहीं जताया। उसकी वजह यह है कि हजरत आदम तो आदम है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाने आदम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रूहे आदम है। अगर ये ना होते तो हजरत आदम ही नहीं होते, ये ना होते तो कोई नबी ना होता, ये ना होते तो सिद्दीकीन ना होते, ये ना होते तो शोहदा ना होते, ये ना होते तो सालेहीन ना होते, ये ना होते तो कुछ ना होता। एक जवाब ये। और दूसरी बात ये कि बेशक अल्लाह ने सूरज बनाया, एहसान किया, लेकिन सूरज हमारी जिंदगी के मफाद के लिए है। चांद से हम जमीन पर रोशनी पाते हैं, सूरज से जमीन पर रोशनी पाते हैं, रोटी से ग़िज़ा जमीन पर पाते हैं, पानी से सैराब जमीन पर होते हैं। क्या कब्र में भी आप पानी लेकर जाते हैं मौलाना? किसी भी मस्जिद का इमाम साबित नहीं कर सकता कि कोई बंदा कब्र में पानी लेकर जाता है।